بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. اس وقت قریب ختم ہی ہے کتاب, ابھی کھولا اسی پہلے دو چار مہینے پہلے. حضرت علی بن طالب کا زہر وغیرہ فہرست کا نام. تو اس وقت تھا کہ دوسرے دن سنانے کا ٹھکانا ہے, جب ذکر بھی آ گیا اسی پر ختم کرتا ہوں. حضرت علی بن طالب ان اکابر کی سیرت کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اکابر کی سیرت ہم لوگ خالی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی ہو گئی, بدل ہو جاتا ہے, حضرت معاویہ سے جنگ ہو گئی ہے. بہت یہ مضامین من جملہ امتحان کے ہیں ہمارے لیے. حضرت شیخ الحدیث صاحب کو یہ لکھا, یہ صحابہ میں جنگیں ہوئی ہیں, یہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارا. مثال کے طور پر آپ بیان میں کوئی جنگ کیا ہے, اس کو بیان کرنا بدلنے کا بھی سبب ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی دونوں مخلص ہیں, کوئی بات ہو گئی ہوگی ختم. میرا مزاج یہی بتا, میرا مزاج کسی بدلنا جلدی نہیں ہوتا, جلدی کا پتہ ہی نہیں, کچھ تھوڑا سا کمی ہے میں بدل. ٹھیک کل حسن والا میرا مانا کہ نہیں, یہ زیادہ جانتے ہیں. کل حسن ایسا ٹھیک ہے, کسی سے جنگ مجھ سے نہیں ہوتی ہوئی اب تک نہیں. دوسرے نے کچھ کیا جو کیا ہم نے نہیں کیا. کل حسن ہو جائے ٹھیک ہے, اللہ نے اسی سے اللہ میری مغفرت کرنا. حضرت علی سے جنگ ہوئی, اتنے ہی جانتے ہیں. حضرت معاویہ سے جنگ ہو گئی, بس اتنی امت جانتی ہے. خوش نصیب ہے جو اس کی تعویل کرتے ہیں, خوش نصیب ہے. بہت بڑے امتحان کی چیز ہے کیا تقدیر کا مسئلہ ہے, اور اسی میں مشارکت صحابہ کا مسئلہ بھی اہم مسئلہ ہے. صحابہ میں جنگ ہے, اس میں ثابت قدم رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمارے حضرات ماشاء اللہ ولی بتا رہی صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کیا ہے جس سے ان کی کسی درجے میں تنقید ہوتی ہو. ہم لوگ کو تاریخ خلفاء پڑھا رہے تھے, کہیں نہیں سنا ہوگا, درس نظامی میں تاریخ کی کتاب ہم لوگ کو تاریخ خلفاء علامہ نووی کی جب آیا ذکر, بہت موٹی کتاب ہے, باقاعدہ درس دیا ہے تاریخ الخلفاء کا. علماء دیوبندوں جاتے ہیں مولانا تاریخ کی وجہ تعریف کرتے تھے, تعجب بھی کرتے تھے, تعریف بھی کرتے تھے. جب مارکے کا جب آیا قتل و قتال کا, حضرت معاویہ سے بند کر دیا. اب ہم نہیں پڑھا سکتے آگے, پڑھایا بھی نہیں. یہ کرو تو ٹھیک ہے, اعتراض نہ کرو. آپس کے محاربہ مشاجرات سمجھے نا, مشاجرات صحابہ مطلب ان کی جنگ ہے. نہیں پڑھایا. کوپا گنج میں پڑھا رہے تھے ہم لوگ کو, وہ 10 کوپا گنج میں دے رہے تھے سید احمد صاحب کے گھر پر پڑھ رہے تھے. جتنے علماء دیوبند ہوئے جاتے, ارے وہاں تاریخ کی طرف بھی پڑھاتے ہیں. یہ تنقید کے طور پر نہیں, تعجب کے طور پر. کہاں دارالعلوم کا اختیار تاریخ کی کتاب پڑھاتے ہوئے اب ہو گیا, نہیں کر سکتا. اس وقت ایسے ہی حضرت نے کہا نہیں, اب یہ لوگوں کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے. کوبا گنج میں باقاعدہ پڑھاتے. لیکن جب حضرت حسین حضرت معاویہ وغیرہ کا ذکر آیا, حضرت دادا حضرت حسن حسین کا بند کر دیا. اب میں نہیں پڑھا سکتا, بند. صبح پھر کبھی دیکھا بھی نہیں. یہ دل پیدا کرو, صحابہ سے تعلق. کوئی سننے والا بھی ان باتوں کو نہیں. صحابہ سے علماء نے تعریف کیا, نہیں پایا. آگے ایک سبق نہیں پایا کرنا. آپس کی جنگیں جب شروع ہوئی, حضرت حسین کا ہم جو بھی سمجھ جائیے جو آتے ہیں,
پھر نہیں پڑھا. اب میرے پاس پھر بند ہی اب تک کبھی کھولی نہیں ملا وہ تاریخ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحابہ سے محبت تعلق وہی تو واسطہ مطلب پیر کو واسطہ سمجھتا ہے خدا کا, صحابہ کو نہیں سمجھتے. اقرب طرق تو صحابہ ہی ہیں, چوٹی کے تو وہی ہیں صحابہ. حضور یہاں تو ایک ماشاء اللہ صاحب تھانیہ حاجی صاحب فلاں 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 تب پہنچو گے وہاں تک. یہاں صحابہ صحابہ حضور خدا. جب اس کی اتنی وقت ہے ہونی چاہیے. پھر صحابہ کرام سے تعلق اب نہ ڈھونڈیں گے, ہرگز پتہ مل گیا. جب نبی مل گیا پھر خدا مل گیا. صحابہ کے ذریعے سے نبی ملتا ہے, نبی سے خدا ملتا ہے. ہم نے ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. ہم نے ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ. صحابہ کے ذریعے سے نبی ملتا ہے. اب دیکھیے کیا ہے, حضرت علی ابن طالب کا زہد اور ورع, میں نے اس کا قصہ بزرگ نے جو نقل کیا ہے گا. بصرہ کے جامع مسجد میں واعظین کی کرسی لگی ہوئی تھی, واعظ کرنے والے لوگ. حضرت علی تشریف لے گئے, انہیں کی حکومت تھی بصرہ کی. تم لوگوں کو کس نے واعظ کرنے کی اجازت دیا؟ وہ سب تابعین تھے. کون تھے؟ تابعین تھے. صحابی یہ ہو سکتا ہوں حضرت علی تو صحابی, واعظ کرنے والے کون؟ تابعین تو رہے کم سے جو حضرت علی کو دیکھے ہوئے خیر القرون میں سے تھے. فرمایا حضرت علی نے کہا تم لوگوں کو کس نے اجازت دیا واعظ کرنے کی؟ سب لوگ میں امتحان لوں گا. ہم نے کبھی سنایا میں امتحان لوں گا. حضرت حسن بصری کو بلایا, آؤ. گئے بیچارے, اب ڈرتے ہوئے گئے ہوں گے. کہا میں تمہارا امتحان لوں گا, لیجیے. مجھے تعجب یہی ہوتا ہے کیسے انہوں نے بڑے ایسا اعتماد تھا ان کو کہ انشاءاللہ جواب دے لوں گا ان کا. حضرت علی کا کہا میں تمہارا امتحان لوں گا, کوئی باتیں پوچھوں گا, پوچھیے, ہے نا, یہ الفاظ ہیں کہ نہیں؟ اچھا. فرمایا معلوم ہوا کہ واس کے لیے بھی کچھ ضرورت ہے, نہیں کہ آپ صاحب جو بکتا ہو بکنے دو. نہ منکر میں تمیز, نہ منکر میں تمیز. منکر نکیر ایک آدمی کہتا میرا منکر ہو گیا. وہ میں کہا منکر نہیں, منکر نکیر ہو. فرشتوں کا نام کیا؟ منکر نکیر. میں منکر مت کہو, فرشتہ ہے نا. تو میرے منکر ہو گئے. منکر کا منہ بغض ہو گیا, منہ رکھنے والا. یہ حالات. حضرت نے بلاؤ میں کچھ پوچھوں گا. تو پوچھیے. لفظ اسی انداز سے ہیں, اس میں کہہ رہا پوچھیے. کہا بتا دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ہم سمجھے کہ آپ کے لقمے کی ضرورت پڑے گی. الحمدللہ سوچ لیا میں نے. اللہ کی بات رہتی ہے. کہا سب سے دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ فوراً بتایا ورع, پاکیزگی, پارسائی. مولانا جواب دے سکتے ہیں یعنی؟ اب کہیے نہیں بھائی, کہیے. آپ کہیں تم بھی نہیں دے سکتے تو ہم راضی ہو جائیں. سب لوگ ایک طرف وہاں کے کرسی سے اٹھا کر کے امتحان لیا. کس نے؟ حضرت علی نے. کس نے؟ حسن بصری جو سید الطائفہ ہیں. لیکن سیکھو گے تب تو ہوگا. کچھ نہیں, سیکھنا بھی نہیں چاہتے. مجھے سیکھنا بھی نہیں چاہتے. یہ لفظ کہہ دوں بس. میں نے اپنی تعریف کو یا نہیں چھوڑیے. اور میں مولانا تھے بمبئی, محمد شاہ وسیع اللہ صاحب. میں مجلس یہاں کرتا تھا. معلوم ہے, یہ تو معلوم ہوگا. مسجد میں کر سب لوگ شریک ہوتے تھے.
تو بڑی عبداللہ صاحب نے جا کے کہا حضرت سے کہ حضرت مجھے اطمینان ہو گیا کہ آپ جو مضامین بیان کرتے ہیں ہم زمان اس کو جاری رکھیں گے. خوش ہو گیا حضرت. مجھے عبداللہ صاحب نے حضرت سے کہا جا کر نے کبھی سنا کہ یہ بات اپنی نہیں سنانا ہے مجھے اللہ رکھو. آج ہم کو اطمینان ہو گیا کہ آپ کے بعد بھی سلسلہ جاری رہے گا. وہی عبداللہ صاحب نے کہا حضرت سے کہا بہت اچھے اور بڑے الفاظ میں ہے. مجھے اطمینان فرمایا, مجھے اطمینان ہو گیا. فرمایا ورا سب سے بہتر چیز کیا ہے ورا پاکسائی. ہم لوگ کہتے ہیں سب سے بہتر چیز بلڈنگ ہے, اچھی کار ہے. نہیں, ورا مل گیا مجھے ساتھ. نہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو ادنا چیز کو لے کر کے آپ کو اچھی چیز دیا ہو لیکن آدمی قدر نہیں کرتا. ایک لمحہ اللہ کی طرف رجوع ہونا ساری بادشاہی سے بڑھ کر کے ہے. ساری بادشاہی کیونکہ ساری بادشاہی فانی ہے اور ایک لمحہ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا وہ باقی ہے. ایک لمحہ تم کو جنت میں لے جائے گا. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعروں فریاد ہم, یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعروں فریاد ہم, بس اپنا ایک نعرہ بھی اگر پہنچے وہاں, ایک نعرہ پہنچے, بس اپنا ایک نعرہ. اسی ایک نعرے کے لیے آدمی در بدر پھرتا ہے, در بدر مشائق کہا جاتا ہے, حج کرتا ہے. ملتزم پر ایک نعرہ نکل جائے کامیاب, طواف میں ایک نعرہ نکل جائے کامیاب, پورے عرفات میں ایک نعرہ نکل گیا کامیاب. اسی ایک نعرے کے لیے ہزاروں سال آدمی مجاہدہ کرتا ہے کہ ایک نعرہ دل سے نکل جائے, کیونکہ وہ نعرہ باقی ہے, کیونکہ خدا سے متعلق ہے اور باقی کو فنا نہیں ہے. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعروں فریاد. اللہ کا شکر. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں ایک نعرے کے لیے, ساری محنت و مشقت ایک نعرے کے لیے. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. ساری عمر میں اگر ایک لمحہ سیکنڈ اللہ کے لیے ہو جائے وہ کامیاب ہو جائے گا. ایک لمحہ اللہ سے جڑ گیا, اللہ باقی تو وہ لمحہ بھی باقی ہے. ٹھیک ہے. بلایا حسن بصری کو, بتلاؤ دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ امتحان لے رہا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ انٹرویو کہتے ہیں نا. کہا جو کوئی حرام نہیں ہے رہا تاکہ سمجھ میں آ جائے. معمولی ملازمے کے انٹرویو ہوتا کہ نہیں, اس کے لیے کچھ نہیں. جو چاہے بات کہے, جو چاہے نصیحت کہے, جو بیٹھ جائے, جو چاہے کرے. ہم بھی انہیں نااہلوں میں سے ہیں. جو تو کرتے ہیں ہزاروں نعروں فریاد ہم. کیا بتایا فوراً حسن بصری فرمائے سب سے سخت حگنے موسم دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کہا ورا پاس آئی. پھر پوچھا سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ کہا تما. فوراً جوان پہلے ہی سے کہا جا تو بات کو بات کچھ بڑھ جاؤ. 2-4 گھنٹہ نہیں ہوا, جس نے یہ سمجھ لیا کہ کون سی چیز دنیا میں بہتر ہے, کون سی بدتر ہے, کامیاب, وہ اس طرح کے واسطہ ہے. ہم نے کہا کہ ہم اسی مشاجرات صحابہ کو دیکھتے ہیں. یہ چیزیں دیکھو, اب دیکھو کیا ہے. تھوڑی سا لکھا ہے
چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن طالب ہے. ختم ہو رہی کتاب. دستور الحیات جو ہماری کتاب ہے اس میں بھی ذکر کیا میں نے وہ صدیق حضرت سب سے عقیل حضرت علی کا ذکر. چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن طالب کی شخصیت ایسی پاکیزہ اور بے داغ کیفیت ہے، شخصیت ہے جن پر سوائے خوارج کے سب متفق لفظ ہے. خوارج تو ان کا انکار کرتے ہیں، پوری امت ان کی بزرگی کے قائل ہے. ہم چاروں سلسلہ انہی پہ جاتا ہے، انہی کے واسطے سے بات کہا ہے وہ صدیق تک جاتا ہے، لیکن حضرت علی تو پڑھتے ہی عموماً بیچ میں. لیکن کچھ بھی ہو مشائخ چشتیہ کے سر حلقہ حضرت علی تو ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے. حضرت عمر نے خطاب کر کے کہا حجر اسود سے، اے پتھر تم ہو. حضرت عمر نے کہا ہم جانتے ہیں لوگ درخت کے بارے میں کہا تھا، پتھر کے بارے میں کہا. توحید غالب جو کہ نبوت دینے کے اہل تھے، اس بار توحید ان پر غالب تھی. حضرت عمر نے کہا اے پتھر تو پتھر ہے، نہ تم نافع ہو نہ تم زار ہو. یہ کون کہا؟ حضرت عمر. حضرت علی کہتے ہیں کہ اے پتھر تو پتھر ہے، تم نافع بھی ہو زار بھی ہو. کیا پتھر زمرد سے نفع نہیں ہوتا؟ پتھر سے ہی سب ہیں، کیونکہ پیا جاتا ہے نفع ہوتا ہی نہیں. نفع کی الگ الگ چیز ہے. ارے کہا میں تم کو نافع بھی سمجھتا ہوں زار بھی سمجھتا ہوں. بالکل سمجھ کے خلاف. علامہ شارح کہتے ہیں ہر ایک اپنے مقام سے بول رہا ہے. حضرت عمر مقام نبوت سے بول رہے ہیں اور حضرت علی مقام ولایت سے بول رہے ہیں. مقام ولایت، مقام ولایت میں سب رنگیاں ہیں. وہاں جا کے توحید ہے اول، یہاں ہے سمجھے حالات کیفیات حالات. یہاں ہم حضرت علی کے ایک رفیق ضرار ابن زمرہ کے الفاظ میں امیر المومنین کے تعلق سے ان کے تاثرات، ان کی معلومات، ان کے ذاتی مشاہدات کو بیان کرنے پہ ایک صفحہ کرتے ہیں. اس بیان کی روشنی میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک قدسی جماعت تقویٰ اور پرہیزگاری کے کس معیار بلند پر فائز تھی. یہ جماعت نبوی مدرسے سے فارغ التحصیل، نہ دارالعلوم نہ مدارس علوم. یہ جماعت نبوی مدرسے سے فارغ التحصیل، ایمان و قرآن کے شاگردی کا شرف پانے والی جماعت تھی. بہرحال ان کو قرآن و حدیث کا درس دیا گیا تھا، منطق فلسفہ نہیں. ایمان و قرآن کی شاگردی کا شرف پانے والی جماعت تھی. ضرار ابن زمرہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے وحشت محسوس کرتے تھے. اس کے خلاف والی بات نہیں کہوں گا، میں اتنا کرتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ 14 قدم حضرت علی کا دنیا کی طرف بڑھ چکا تھا. یہ دکھ رہا ہے. پکڑ میں آ جائے گا، پکڑ جائے پتہ نہیں تب پتہ چلے گا. ایسے لفظ نہیں کہا تھا، معلوم ہوگا. بے ادبی پاتے ہیں آدمی تو حضرت علی کو بھی نہیں چھوڑتے. اب دیکھیں کتنا اعتدال ہے ہمارا. دنیا کی چمک دمک سے وحشت محسوس کرتے ہیں، شب اور شب کی تاریکی کو عزیز رکھتے ہیں، رات بیداری کو، دیگر شکل کو عزیز. رات میں بس یہ بھی سمجھ گیا حضرت ہمارے عقیدت اعلیٰ یہی ہے. جو لوگ بعد میں رات ہی جاگتے ہیں اسی میں، تو کیا ان کو فضل یہ حاصل نہیں ہوگا؟ عشاء کے بعد سے شروع، اسی کو تم شب خیری کا نتیجہ فرماتے تھے. شب خیری جو ہے صرف تہجد ہے اعلیٰ درجہ ہے. اس کا بعد میں 4 رکعت پڑھ لو اس کا ثواب مل جائے گا. ہم لوگ خود حضرت بیمار ہوئے تھے بتایا.
تھوڑا سا اس کا اہتمام ہونا چاہیے. کم سے کم 4 رکعت نماز ضرور پڑھنا چاہیے. شب بیداری کا. اب اسی دیر سے تم جاگے تو پڑھا تم نے. خدا کی قسم خوف خدا سے، خدا کی قسم خوف خدا سے جھاڑے مار کر روتے. لمبی فکر میں غرق رہتے. اپنی ہتھیلی الٹ پلٹ کر خود کو مخاطب کر کے کرتے. خود درا لباس اور موٹا چھوٹا کھانا پسند کرتے. خدا کی قسم وہ ہم میں سے ایک فرد کی طرح تھے بس. نہ بادشاہ نہ خلیفہ نہ امیر نہ جیسے ہم تھے. کیا قوم ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اسی میں پورا وقت صرف ہو رہا ہے. ہو جائے کوئی سیاست ایک آ جائے الیکشن سب کچھ قربان اپنا وقت کرتے ہیں. نہیں خواب بھی کرتے ہیں، شادی بیاہ ہو جائے سوال بھی کرتے ہیں. سب اسی میں پوری دوڑ دھوپ اپنی پوری کوشش دینی کل بھی سب اسی میں اللہ کے لیے. جس کو قدر ہے وقت ہی اس کو تو افسوس ہی ہوگا. جب ان سے کچھ پوچھتے تو ہمیں جواب دیتے. جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو بڑھ کر ملتے. یہ بھی دیکھیے سوالو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بیٹھا نہیں قدم آگے بیٹھا. حضرت کو سمجھتے ہیں بہت نہیں زیادہ نہیں تھے. معاملے پیش اگر کوئی آئے فوراً بڑھے تھے کہ ملتے تھے. بہت سے لوگ اسی سے چلے جاتے تھے. صاحب قدر ہے، عالم ہے، عالم کے لیے دنیا داروں کو نکل نہیں گئے. جب ہم ان کے پاس جاتے تو بڑھ کر مل گئے. اگر ہم انہیں دعوت دیتے تو ہماری دعوت قبول کرتے. خدا کی قسم وہ ہم سے قریب تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا کی قسم وہ ہم سے قریب تھے. ہم ان سے قریب تھے لیکن ہمارے حیبت کے ان کی عظمت کے خیال سے ہمیں ان سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی. خود تو اپنے کو اس طرح پیش کرتے تھے یہ تھا روب جلال کہ بات نہیں کر سکتا تھا. دیکھیے وہ ان کی طرف سے تھا اور وہ اللہ کی طرف تھا. حیبت جب مسکراتے تو دانت لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح چمکتے. دیندار لوگوں کی عزت کرتے. دیندار لوگوں کی عزت صاحب کے دعوت ہوئی ہم لوگ کی. آپ لوگ پہلے کی بات کہلاتے تھے بہت بڑی بڑی حلقات گئے. دعوت تھی طلبا گئے ہمارے. وہ زمانے میں طلبا ہمارا بہت ہی سورج شکل کے بالکل جو معلوم ہوتا تھا کہ غریب ہے. اب نہیں معلوم ہوتے. اب تو معتبر وہ کہتے ہیں وہاں سفیان صاحب ان لوگوں کو ایسی سی جرسی جو ہم لوگ پر نہیں ہے. وہاں سلمان ہم سلمان سفیان یہ پہلے کی بات ہے 30 سال. ان کی طرف دعوت جب دیا تھا تو وہ بھی قابل توجہ تھی. ہم لوگ تھے بیٹھے. اب کوئی بڑا آدمی آ گیا ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں. کئی بات ہو گئے میں جانا ہوں میں نہیں کھاتا تمہارے یہاں دن تک. عمرہ کی قدر غربا کی توہین میں کہا میں نہیں کھاتا. مسکینوں کو دوست رکھتے. طاعت مسکین کو طاقتور کو ان سے ناحق کا لالچ نہ ہوتا ہے. یہ طاقتور رہتا ہے کہ اسے دبا کر کے کوئی لے لے نہیں ہوتا ہے.
کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہ ہوتے. طاقتور نہیں ہوتے کہ جیسے چاہیں گے انتظام کرا لیں گے, نہیں. اور وہ مایوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم جو چاہیں گے کرا لیں گے ہم کو. یہی مطلب ہے نا, میں کیسے لے رہا. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ میں نے بعد میں انہیں رات کی تاریکیوں میں اپنے مسلح پر نماز میں یوں مشغول دیکھا کہ داڑھی ہاتھوں میں ہوتی اور وہ پچھاڑے مار کر روتے, اور اس طرح بے قرار اور بے چین ہوتے جیسے سامنے ڈس لیا ہو. میرے کانوں میں ان کے آواز گونج رہے ہیں, معاف فرمائیے, مغفرت فرمائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے صحابہ کا وہی طریقہ, جو راتوں رات کھڑے رہتے, پیر مبارک متورم ہو جاتے تھے. ہرے ہرے صحابہ نے آج کیا, یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں, آپ تو کیا فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, میں عبد شکور نہ بنوں, اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے. میرے کانوں میں ان کے آواز گونج رہے ہیں, میرے کانوں میں ان کے الفاظ گونج رہے ہیں. وہ کہا کرتے ہیں, اے دنیا مجھ سے تعارض نہ کر, جا اپنی راہ لگ, جا کسی اور کو فریب دے, میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا. ان للہ عبادا فطرا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سبحنا. اللہ کے ہوشیار بندے ہیں, دنیا کو طلاق دی, آگے طلاق دے دی. دنیا کو سمندر بنایا. ان للہ عبادا طلقوا الدنيا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي. جندوں کی جگہ نہیں ہے. رضا کا کوئی سوال نہیں, میں دے چکا ہوں, اب تم سے کوئی منہ نہیں لگاؤں گا. یہ نہیں کھاتے پیتے, دل ان کا کیا تھا, فقیر تھا. فقر. تیری عمر مختصر ہے کہ نہیں تم, تیرا عیش و آرام حقیر ہے, تیرا خطرہ لیکن سنگین ہے. توشہ قلیل, سفر دراز اور راستہ دشوار ہے. ختم. توشہ قلیل, سفر دراز اور راستہ دشوار ہے. اس کی بھی فکر اللہ ہم سب کو دے. حضرت علی کو جب تھا ٹھیک, ہم لوگ بھی ہونا چاہیے. کچھ تو ہو, سننا بھی نہیں جاتے, ان باتوں کو تو سننا بھی لوگ نہیں جاتے, اللہ ماشاء اللہ سننا بھی. حضرت نے یہ شعر لکھوا کے اپنے سرہانے رکھا تھا, ہم لوگ پڑھاتے تھے. پتہ پڑتا اللہ کی بات, سن 52 کی بات ہے. ان للہ عبادا فطرا. علامہ ریاض الصالحین میں یہ شعر ہے نا, سروئی میں ہے, علامہ نووی نے لکھا ہے, جو تبلیغ جماعت کے لوگ بھی سناتے ہیں. ان للہ عبادا فطرا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سبحنا. اس کو سمندر بنا لیا, اپنے اعمال کو کشتی پار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ لکھ کے دو ہم کو, تو کاغذ لکھا, سارا سال رہا, تیل لگا کے سب لیکن تھا. اب اس کو دیکھتے رہے ہوں گے, اب ہم لوگ سامنے تھوڑا دیکھ. بہرحال کتاب مجھے دعا کی واقعی فکر آخرت. اخیر فکر آخرت. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا یہ فکر, تو حضرت کا ایک شعر ہے, ارے وہ پورا رسالہ مجھا, فکر آخرت فرماتے تھے. فکر آخرت
عصائے موسیٰ ہے بہت. جب اس عصا کو موسیٰ علیہ السلام ڈالا تو جادوگروں کے جتنے کرتب تھے سب کو نکل گیا. وہ یہ سب فکر دنیا جو ہے یہ جادوگروں کا کرتب ہے. فکر آخرت پیدا کرو رہے گا لیکن فکر آخرت اس پر غالب. پورے رسالے کا خلاصہ یہ ہے. فکر آخرت جب ہوگی تو یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. اللہ ہم سب لوگ کے لیے آسان فرما دیے. ہم سب لوگ مبتلا ہیں کم و بیشی سبھی مبتلا ہے. کوئی یہ امتحان کا اشد الناس بلاء الانبیاء. بلا کے دعا سے سب سے زیادہ اشد انبیاء ثم الامثل ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل ہے کہ نہیں. جتنا قرب جتنا ہوگا یہ سب چیزیں آئیں گی تاکہ اسی میں لگ کر کے اپنے کو ضائع نہ کر دے. اسی کی رنگی نہیں گئی. اللہ ہم سب لوگ ایسے کرتے سنتے تھے. یہ بڑا اچھا ہے کہ لوگ بھیج دیتے ہیں بہت جگہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے لیکن بھیجتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. اخیر میں کسی نے لکھا رئیس جامعہ زیتونیہ سابقہ بہت اچھا لکھ رہا ہے. انہوں نے اسلام قبول کرنے والے عربوں کے امتیازات اور خصوصیات بیان کیے ہیں اس کتاب میں. ماتا کتاب میں جو خصوصیات عربوں کی اس کو بیان کیے ہیں جن کو اللہ نے عزت و اقتدار کے ساتھ سارے عالم میں فرید تبلیغ کے لیے منتخب کیا تھا. صحابہ ان کی ذہانت ہوشیاری آن بان شان و شوکت بہادری دلیری عزت نفس اور بڑائی اور خودداری کو بیان کیا ہے. تعریف لکھا ہے عرب عالم لکھا ہے. تعریف مانا تھا کچھ دن تک بھی انہوں نے اس کتاب میں یہ بیان کیا ہے. یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و صحبت اور اسلام کے اثر سے اچھے قائد مجاہد دائی قاضی معلم حکومت و سلطنت کے معمار اور تہذیب و تمدن کے مؤسسین اور بانی ہوئے جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ڈاکٹر ابو لبابہ رئیس جامعہ زیتونیہ سابقہ. پڑھ لیا آپ لوگوں برکت کوئی لکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی خود اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر شعور پیدا کرے داعیہ جذبہ پیدا کرے. زندگی ہے تو اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے. دوسروں کی فکر میں اول اہل ویال ہے اصحاب کلام رضا مریدین ہے پڑوسی ہیں اہل بستی ہیں ایوں تو سارے عالم سامنے دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جزا دے کیسی باتوں کو سننے کے لیے. یہی سے نہیں بلکہ دور دراز سے آپ لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے اور اسی علم سے اس معرفت سے اللہ کی محبت سے اور اللہ کی نسبت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی میں خیر و بھلائی دنیاوی چیزیں ہیں اللہ ان چیزوں کو بھی اچھی صورت میں ہمارے سامنے پیش فرمائے جو اس کی وجہ سے پریشانیوں میں الجھنوں میں نہ مبتلا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو طمانینت سکون اطمینان اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ کتاب بھی اچھی لکھی ہے مفید کتاب ہے مؤثر کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لکھنے والے جو ہمارے خاص کرم فرما ہے مولانا تقی الدین جو محدث بھی ہیں
عالم بھی ہیں، مرقی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. کسی کتاب لکھی، اللہ اس سے مستفید ہونے کی بھی توفیق دے اور ان کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.